اللہ پاک نے ایک بہت بڑا نام آپ کو عطا فرمایا، جس طرح حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، عظیم باپ کے عظیم بیٹے۔ کچھ بچپن کی یادیں علامہ صاحب کے آپ زیارت کرتے رہے، ان کا دیدار کرتے رہے اور ان کی شفقت میں رہے، تو کس طرح کا تھا وہ ماحول تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا اور آپ کا بابر بھائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے بات کی کہ عظیم باپ کے عظیم بیٹے، تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ حقیقت بات یہی ہے کہ ہم سب کا باپ آدم اور ہم سب کی ماں حوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو شرف اور فضیلت دی ہے تو وہ نیکی اور تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ شہید کا نام آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، کہ انہوں نے اپنے کردار، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے تقوی، اپنی للہیت کے ساتھ آج بھی زمانے کے اوپر ان منٹ نقوش چھوڑے ہیں، جس کی وجہ سے آج اتنے عرصے کے بعد آپ بھی اور ہم بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک عظیم انسان تھے، اور ہر کوئی عزت، توقیر، احترام کے ساتھ۔ تو حقیقت بھی یہی ہے بابر بھائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ جو قبیلے ہیں، یہ جو نسب ہے، حسب ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو کس کے گھر میں پیدا کرتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو برتری ہے یا شرف ہے وہ نیکی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ ابو جان کے ساتھ بچپن کے میرے خیال میں ان منٹ نقوش ہیں اور بے شمار واقعات ہیں جو ہمیں یاد ہیں۔ پہلے میرے بھائی حضرات بھی یہاں پہ آپ کے پروگرام میں آ چکے ہیں اور انہوں نے چند باتیں کی ہیں، میں ان میں کچھ باتیں ایڈ کرتا ہوں کہ ابو جان کو بظاہر لوگ سمجھتے تھے کہ بڑے سخت ہیں اور بڑے غصے والے ہیں، خطاب سے اندازہ لگاتے ہیں، اور ان کی شخصیت میں ایک جلال تھا، لیکن اگر آپ ان کو بطور باپ دیکھیں نا گھر کے اندر، تو آپ کبھی یہ محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک اتنی روبدار شخصیت ہے۔ البتہ کئی مرتبہ جب گھر میں اونچی آواز میں غصے سے ڈانٹتے تھے وہ روب اور جلال واپس آتا تھا، لیکن ہمارے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ باپ بیٹے سے زیادہ دوستوں کا تھا۔ اور میں یہ حیران کن آپ کو بات بتاتا ہوں، ہر جمعے کے بعد ہم چینی والی مسجد میں ان کے ساتھ جمعہ پڑھنے جاتے تھے، وہ ہمیں واپسی کے اوپر کچھ کھلونے بھی لے کے دیتے، خاص ان کا سٹائل تھا، اور انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہر جمعے کے بعد ایک نشست رکھنی ہوتی تھی۔ اچھا جی، بچوں کے ساتھ، یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی آدمی ہے یا دینی رہنما ہے وہ بچوں کے ساتھ اپنے ساتھ جذبات شیئر نہیں کرتا، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہ بات اپنے خاندان سے پتہ لگی کہ میرے دادا جان کی اصل میں یہ روٹین تھی کہ وہ جمعے کے بعد اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے، ان سے نشست کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اپنے خیالات کو ایکسچینج کیا کرتے تھے۔ تو میرے والد صاحب نے اسی سلسلے کو جاری رکھا، جتنی دیر زندہ رہے جمعہ پڑھ کے آتے، ہم سارے لابی میں بیٹھتے اور ہر بہن بھائی سے علیحدہ اس کے شوق، اس کے رغبت، اس کے خیالات کے بارے میں پوچھا کرتے اور اپنا انپٹ دیتے۔ بیٹا تم کیا پڑھ کے آئے ہو، کون سی آج کل کیسی سٹڈیز جا رہی ہیں، ٹیچر کیسے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم سے کسی بھی طور کے اوپر غافل ہوں۔ غافل ہونا تو بالکل ہی سمجھے تصور وہم و گمان میں بھی نہیں۔ پھر ان کا یہ بہت زیادہ شوق تھا کہ میرے جو بچے ہیں نا وہ چاقو چبند، تندرست رہے، اور وہ ایکسٹرا جو کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں نا ان کے اوپر بڑا زیادہ ان کا تھا، کہ جیسے کہ تیراکی کی جائے، گھڑ سواری کی جائے اور بچے جوڈو کراٹے سیکھیں۔ یعنی بچپن سے ان کا یہ ذہن تھا کہ میرے بچے ایکٹیو ہوں، اپنے آپ کو سیلف ڈیفینس کر سکیں، ذہنی اور جسمانی طور پہ۔ اور دوسری ایک بات جو بچپن کے اندر میرے دماغ میں ان کی رہ گئی ہے نا، وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ابو جان جب گھر کے اندر بھی لابی میں بیٹھ کے بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے نا، تو میں غور کرتا، میں بہت چھوٹا تھا، میں غور کرتا تھا آپ کی آنکھوں میں نا پانی آ گیا، اور میرے ذہن میں لامحالہ طور پہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں یہ بچپن سے خاکہ بننا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی ایسی شخصیت ضرور ہے کہ میرا باپ جس کے سامنے لوگ باادب ہو کے کھڑے ہوتے ہیں اور جس کا روب ہے معاشرے کے اوپر، وہ جب اس شخصیت کا نام لیتا ہے اس کی آنکھوں میں پانی کیوں آ جاتا ہے۔ تو بچپن میں یہ تاثر ایسا گہرا ہوتا چلا گیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ پھر ہوا کیا، میرے ابو جان ایک مرتبہ ہم سب فیملی کو خانہ کعبہ لے کے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص حالت حرام میں تھے۔ میں اگرچہ میری عمر 8 سے 9 برس تھی جب ان کی شہادت ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں یہ واقعات نقش ہو کے رہ گئے۔ اچانک میں چینی والی مسجد میں جاتا تھا، ابو دعائیں کیا کرتے تھے 27ویں رات کو، ابو کا مشہور ایک دعا کا انداز تھا، سٹائل تھا، لوگ خصوصی طور پر دعا میں آتے تھے، شرکت کرنے آتے تھے۔ لیکن میرے ذہن میں یہ واقعہ عجیب و غریب تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ابو جان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہیں، میرا ہاتھ پکڑا ہوا، ساتھ میری چھوٹی بہن ہے، اس سائڈ میں محسن بھائی بھی تھے، تو ہمارے تینوں کا ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ کے سامنے گئے ہیں، تو زاروں کی تار اونچی رونا شروع ہو گئے۔ تو میرے ذہن میں بجائے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے میں اپنے باپ کو دیکھ رہا ہوں
کہ میں نے اس شخص کو کبھی روتے نہیں دیکھا اس طرح. یہ آج اونچی اونچی دھاڑے مار کے رو رہا ہے, اور وہ اس گھر کی طرف مخاطب ہو کے پتہ کیا الفاظ کہہ رہے تھے, اللہ آج میں اپنی آخری تینوں اولادوں میں سے بھی تینوں کے تینوں بچوں کو تیری دربار کے اوپر لے آئے ہوں, حاضری لے آئے ہوں. اللہ تعالیٰ اب تیرا کام ہے کہ ان کی حاضری قبول فرما اور ان کو دین کے رستے کے اوپر چلائیے. میں نے اپنے کانوں سے سنا, اور میں اپنے والد کو روتا دیکھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں جب خانہ کعبہ کا تصور, یقین مانیے بلوغت کے بعد بھی ایک روب کا ایسا قائم ہوا کہ یہ وہ جگہ جہاں پہ میرا باپ آ کے روتا تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر جب بندہ, آپ کو پتا بلوغت کی منزلیں طے کرتا ہے, شمار دفعہ گئے ہیں بلوغت کی منزلیں طے کرتا ہے, وہ انسان کو, وہ نقش کے علاوہ انسان کو پھر سمجھ آتی ہے ہاں ادھر وہ کیوں روئے تھے. اب الحمدللہ جب ہم جاتے ہیں تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو آئی جاتے ہیں, وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے, لیکن انسان کو پتہ لگتا ہے کہ یہی وہ دربار ہے جہاں سے ہر بندے کی مشکل اگر حل ہو سکتی ہے تو اس دربار سے ہو سکتی ہے. پھر بندہ کہتا ہے اچھا میرا باپ اس لیے یہاں پہ آ کے رویا کرتا تھا. صحیح.